اسے حضرت موسیٰ کہتے ہیں. اس سے بھی ملتا نہیں تھا, وہ لقاء اللہ نہیں تھا, ملاقات کرنے والا نہیں تھا کہ اللہ سے ملاقات کرتا تھا. وہ کلیم اللہ تھا, باتیں کرتا تھا, وہ صرف اللہ کا لہجہ سنتا تھا. کہیں کتاب میں دکھا دو کہ اس نے کہا ہو کہ میں ملتا ہوں, ملا تو تھا ہی نہیں. کلیم اللہ, کلام کرنے والا, اس سے اللہ گفتگو کرتا ہوں. کہاں کرتا تھا؟ طور پہ. تو اللہ تو ہر جگہ پہ ہے. اللہ موسیٰ سے گھر میں کیوں نہیں بولا؟ کہاں کرتا تھا؟ کوہ طور پہ جا کے. یہاں پہ اگر آ کے غیر مسلم آپ سے سوال کر لے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ طور پہ رہتا تھا, وہ موسیٰ کے گھر جا کے باتیں نہیں کرتا تھا, اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ وہ محدود تھا. تو جو محدود ہو جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں. تو پھر وہ طور پہ کیوں بلاتا تھا؟ گفتگو ہی کرنی تھی, گھر بیٹھ کے کر لیتا. طور پہ بلایا. آؤ قرآن کے پیچھے چلے. کہاں جاتا تھا؟ قرآن کہتا وادی مقدس میں. کیا ہوتا تھا؟ فرمایا وہاں حکم آتا تھا نلین اتار, شانوں کو جھکا, احترام کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا. پھر علماء تفاسیر لکھتے ہیں کہ ایک شجر سے آواز آتی تھی, موسیٰ اپنا سوال کرتا, شجر سے جواب آتا. اس کا مطلب ہے کہ مولویوں نے نتیجہ نکالا کہ اللہ شجر سے بولا. اب میرا ماتمی کا یہاں پہ ایک سوال ہے, طالب علم کا یہاں سوال ہے, اگر اللہ شجر میں یعنی درخت میں بولتا تھا تو اس کا مطلب ہم سمجھیں کہ اللہ اس شجر میں حلول ہو گیا, اس میں سما گیا. جو کسی مخصوص چیز میں سما جائے اللہ ہی نہیں. تو اگر بظہور اللہ نے شجر ہی میں سمانا تھا تو اللہ موسیٰ میں کیوں نہیں سمایا؟ بھئی کم از کم موسیٰ شجر سے تو افضل ہے نا. تو جو آنا ہی تھا نبی میں آ جاتا, شجر میں کیوں آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ سے گفتگو ہوتی تھی شجر پہ. یار ایک مفسر نے لکھا درخت سے بولتا تھا, درخت سے بولتا تھا. میں بھی زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک میں بھی اسی سوچ میں گم رہا کہ کوئی مخصوص درخت تھا جس سے اللہ بولتا تھا, لیکن کسی مفسر نے آگے یہ نہیں لکھا کہ وہ بیری کا درخت تھا, وہ کیکر کا درخت تھا, وہ شیشم کا درخت تھا, وہ کس چیز کا درخت تھا. میں تو سوچتا رہا کاش ہمیں مولوی وہ درخت کا نام بتا دیتے, ہم اس درخت کو گھروں پہ لگاتے, اپنے مریضوں کو اس کے پتے کھلاتے, اپنے گھر میں اسے برکت کے لیے لگاتے کہ یہ ہے وہ بابرکت درخت جس سے اللہ بولا تھا. لیکن کسی نے نہیں بتایا کہ وہ کون سا درخت تھا. ہر ایک نے کہا شجر سے بولا, شجر سے بولا, شجر سے بولا. میں نے بھی سمجھا کہ شاید حضرت موسیٰ کے دور میں کوئی شجر تھا اور بعد میں اللہ نے اٹھا لیا تھا. لیکن جب میں پہلی بار نجف گیا, میں نے اپنے شہنشاہ کی دہلیز میں سجدہ کیا, میں نے زیارت کی کتاب اٹھائی, اس میں ایک جملہ آیا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء, اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام.